سرکار آل محمد دا خاص کرم شامل حال ہے کہ پیار لوگاں دا مینوں مل چکا ہے اس دور وچ، مومنین دی محبت۔ میں صرف ایک دو قطعات، کیونکہ موضوع ہے قصیدے دا شان علی، اور یہ موضوع کسی دی واسطی گل نہیں، اس سے عبور نہیں ہو سکتا، الفاظ ناقص نے، زبان عاجز ہے، عقل شعور فہم و فراست بھی جڑا ہے اس دے وچوں دا چیز دا آمنا ممکن نہیں۔ جتنی کسی دی رسائی ہوندی ہے وہ اس حد تک پہنچ رہا ہے اور دوسرے تک پیغام وہ دی بلا دے حوالے نال پہنچاندا ہے۔ آج جس نظم دا میں انتخاب تہاڈے واسطے کیتا ہے، میرے عزیز محترم جناب شوکت بھی تشریف فرما نے، راجہ صاحب بھی تشریف فرما نے، اگر میں آکھاں کہ ایک ادبی شاہکار دی حیثیت ہے اس کی، کیوں کہ پہلے میں کلام استاد الذاکرین جناب غلام قمبر صاحب دے ایک نظم دے دو شعر دا انتخاب کیتا، جس تو میں ابتدا کرساں، پھر اپنا ناقص کلام جیسا بھی ہے تہاڈی خدمت عالی پیش کرساں۔ تو میں عرض کر رہا کہ الفاظ عاجز نے اور انسان بے بس ہے، کما حقو اس دی شان بیان کرنے واسطے ایک قطعہ پڑھ رہا کہ لفظ اس کی شان میں میزان جیسا چاہیے۔ میزان یعنی تکڑی، ترازو، جس سے کچھ ہے تو لی جائے، کہ لفظ اس کی شان میں میزان جیسا چاہیے۔ ایک لفظ کا استعمال ہے حماد میں جیڑا کسی دی حمد کرے، ستائش، تعریف بیان کرے، توجہ ہے نا، لفظ اس کی شان میں میزان جیسا چاہیے، اور پھر حماد بھی قرآن جیسا چاہیے۔ علی دی شان بیان کرنے واسطے کسی دی کیا مجال ہے، کیوں کہ ہمسری حسنین کے بابا کی کرنے کے لیے باپ بھی تو حضرت عمران جیسا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ لو بلند آواز آل محمد باغ ایک لاش 24,000 پیغمبر سلام کرن اونوں محمد مصطفیٰ کہندے نے، جنوں محمد مصطفیٰ سلام کرن اونوں سرکار عمران کہندے نے، جنوں سرکار عمران، جنوں علی بابا سجدہ کرن رحمان کہندے نے، ساری آل اولاد عمران دی وہی رحمان وہ محبوب دے نال قربان، سرکار عمران علی دے بابے دے بلند قربان، ماشاءاللہ۔ دوسرا قطعہ حسب وعدہ اور پھر براہ راست قصیدہ۔ سرکار عمران دے کہندے تو پڑھی دے شان علی ہے موضوع۔ ایک لفظ ہے مقابلہ، توجہ، بسم اللہ، ملنگ دے جذبات دی قدر ہے، مولانا سلامت آباد رکھے، سبحان اللہ، بہت خوبصورتی دے نال سن رہے ہیں، اچھے جذبات نے، سان قدر ہے تواڈے جذبات دی، مولا تانوں سلامت آباد رکھے۔ مقابلہ اور موازنہ، مقابلہ اور موازنہ دو الفاظ پیش خدمت کیتے نہیں۔ مقابلہ ہوتا ہے جن سے مخالف نہ، توجہ ہے میرے پاس، اے میری گل نو سمجھنا، ذہن دے خزینے محفوظ کرنا، تاکہ جڑی میں گل آکھنی ہے اس تو پوری طرح لطف اندوز ہو۔ مقابلہ ہوتا ہے جن سے مخالف نال، یعنی مثال دے طور تے اسلام دا کفر نال، عدل دا ظلم نال، حق دا باطل نال، روشنی دا اندھیرے نال، علم دا جہالت نال، تے خوشبو دا بدبو نال، توجہ ہے۔ جیڑا ہے موازنہ ہوتا ہے ہم جنس نال، اکو جہاں دا ہے، وہ بھی تقابل، یعنی نبی دا نبی نال، امام دا امام نال، خطیب دا خطیب نال، ذاکر دا ذاکر نال، تے پل دا پل نال۔ ہن ایک موازنے دا قطعہ پیش کر لیا، اس نو سمانا اپنے قلب دے اندر۔ موازنہ کس کس دا ہے؟ یہ موازنہ ہے تواڈے میرے کائنات دے مرشد علی دا تے قرآن مجید دا، سرکار علی دا اور قرآن مجید دے موازنے دا قطعہ ہے کہ وہ پھول کی خوشبو ہے، یہ منہ بند کلی ہے۔ نیاز حسین آخری بندے تک میں پیش کر رہا، موتی توجہ رکھنا، کہ وہ پھول کی خوشبو ہے، یہ منہ بند کلی ہے، وہ راز یہ افشا، راز آخر جی گل سیکرٹ ہوئے، خفیہ ہوئے، ظاہر نہ ہوئے،
افشا جڑی گل کھل جائے ظاہر ہو جائے. وہ پھول کی خوشبو ہے یہ منہ بند کلی ہے, وہ راز یہ افشا وہ خفی ہے یہ جلی ہے. اور نتیجے جڑی گل آکھنا چاہنا وہ یہ ہے کہ ایک علم الہی کے ہیں دو مختلف انداز. گر چپ ہو تو قرآن ہے, جو بولے تو علی ہے. سبحان اللہ. شان علی موضوع ہے, بس تمہاری طبیعت نبی ذرا بیداری پیدا کرنے واسطے میں دو جملے آکھے نے تمہیدی قصیدہ ہی پڑھ سا انشاءاللہ تعالی, کیونکہ وقت دامن جتنی گنجائش ہے. ایک بلند آواز میں صلوات پڑھ لو آل محمد پاک دا. پہلی نظم میں جناب غلام کا مساتی میں عرض کر رہا کہ انہوں نے روح دے واسطے بھی پرسکون واسطے آسائش دا سامان ہو سی, لیکن میں اپنے انداز میں اس کو بدل کے تے جویں مینوں سرکار آل محمد نے اللہ دی ذات نے جڑی صلاحیتاں دتیاں نے اس دی عطا ہے. میں آخدا رہنا یار ناز نہ کریا کرو کسی مادی صلاحیت تے یا کسی علم و فضل تے. فقیر دا طالبہ فقیر دے سائے تلے پلیا, اس واسطے چند گلاں جڑیاں نے وہ میرے نظریے دا حصہ ہے. تے میں آخدا رہنا کہ جے تسی آواز یا سر تے ناز کر سو تے پھر گنگے بھی اس نے پیدا کیتے ہیں, وہ گنگا بھی کر دینا ہے. اگر عقل تے ناز کرو تے ماتو مار بھی دین دی صلاحیت رکھتا ہے اور قدرت رکھتا ہے. اس واسطے ویکھو اس واسطے جڑا ہر چیز قادر ہے ہر چیز دے اوتے, اور تانوں ہر چیز عطا کردا ہے, رغبت عطا کردا ہے, تاثیر عطا کردا ہے, آواز عطا کردا ہے. بسم اللہ. توجہ ہے نا میرے پاس. میں مصرع پڑھ رہا, شان علی موضوع ہے. ایک صلوات پڑھو بلند آواز میں آل محمد. تعریف مرتضی ہے جب تک زبان ہے باقی, 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 تعریف مرتضی ہے جب تک زبان ہے باقی. بسم اللہ. سبحان اللہ. اگر جس کی تعریف میں قرآن کے پارے آئے اور جس کی تقدیر میں احمد کے دلارے آئے, اس کی تعریف میں الفاظ کہاں سے لاؤں. ارے جس کی چوکھٹ پہ سلامی کو ستارے آئے. تعریف مرتضی ہے جب تک زبان ہے باقی, تعریف مرتضی ہے جب تک زبان ہے باقی, تعریف مرتضی ہے جب تک زبان ہے باقی. دل وہی دل ہے, دوجہ دل کوئی دل وہی دل ہے کہ جس دل میں ہو ارمان علی, اور جان وہ جان ہے جو جان ہو قربان علی. تعریف مرتضی ہے جب تک زبان ہے باقی, تعریف مرتضی ہے جب تک زبان ہے باقی, تعریف مرتضی ہے جب تک زبان ہے باقی. ذکر علی تلاوت قرآن سے کم نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حد کر ذکر علی تلاوت قرآن سے کم نہیں, اور عشق علی محبت یزداں سے کم نہیں. حب علی صداقت ایمان سے کم نہیں, اور بغض علی ضعافت شیطان سے کم نہیں. بھٹکا بھٹک کے راہ خدا سے بھی پھر گیا, جو پھر گیا علی سے خدا سے بھی پھر گیا. تعریف مرتضی ہے
جب تک زبان ہے باقی تعریف مرتضی ہے جب تک زبان ہے باقی زیادہ طول دینا مناسب نہیں فرد ثانی پیش کرنا چاہنا پوری طرح بیدار بیٹھے ہو مینوں پورا وثوق نہ میں آکھا تے آنے حق کی بسم اللہ توجہ ہن میرے پاس رکھنا فرد ثانی پیش کر رہا ہاں بھائی تعریف مرتضی ہے جب تک زبان ہے باقی تعریف مرتضی ہے جب تک زبان ہے باقی تعریف مرتضی ہے ہو تعریف مرتضی ہے جب تک زبان ہے باقی نام علی رہے گا جب تک جہاں ہے باقی بسم اللہ بہت مہربانی سبحان اللہ بہت خوبصورتی کا سماعت فرما رہے ممنون و متشکر بسم اللہ پھر پڑھنا دیکھو جنہاں دی جبلتاں وچ اللہ دی ذات پاک نے لہن داؤدی دے اس پاکیزہ فن دی محبت تخلیق فرمائی ہے جبلتاں وچ یعنی سر دی محبت میرے نزدیک سر سچائی اور پاکیزگی دا نام ہے یعنی الفاظ نو اس دا لباس پہنانے ہیں تاکہ زیادہ مؤثر زیادہ پرکشش زیادہ حسین ہو کے توڑے دلہ دی گہریاں تک مدح محمد اہل بیت محمد دے الفاظ پہنچن توجہ ہے میرے پاس توجہ میرے پاس اکرامات کر رہے ہیں پھر فرد ثانی پیش کر رہے ہیں توڑے حکم دی تعمیل دے وچ ہاں بھائی تعریف مرتضی ہے جب تک زبان ہے باقی تعریف مرتضی ہے جب تک زبان ہے باقی تعریف مرتضی ہے ہو تعریف مرتضی ہے جب تک زبان ہے باقی نام علی رہے گا جب تک جہاں ہے باقی نام علی رہے گا جب تک جہاں باقی بسم اللہ بسم اللہ حیدری گل سنو اے شہر لاہور ہے اے اقبال دا شہر ہی نہیں بڑے غلام علی خان دا بھی شہر ہے سبحان اللہ موجود نے ادب بھی موجود ہے ہر چیز موجود ہے توجہ رکھنا بہترین توقعات رہا کہ میں تھوڑی خدمت حاضر ہوں ماشاءاللہ توجہ میرے پاس رکھنا ظالم تے تشدد پسند حکومتاں آئیاں جنہاں خزانے دے منہ کھول دیتے ظلم و تشدد دی انتہا کر دیتی کہ علی دا نام لیوا دنیا چ بچے کوئی نہ دیواراں تھوڑے اسلاف اور بزرگاں نو زندہ دیواراں چن دیتا گیا سانو انہاں دے سے عمل تے اس کردار تے ناز اور فخر ہے میرے دوستو لیکن اتنے ظلم و ستم دے بعد باوجود ہویا کہ تاریخ نے سانو کی دسیا ساڈا مشاہدہ کیا ہے ہر کر وہ بے درد زمانے والے مٹ گئے آپ مٹانے مٹ گئے آپ مٹانے والے ہاں بھائی ان کو جہاں میں رکھنا منظور تھا خدا کو کثرت جبھی تو دی ہے اولاد مرتضی کو بسم اللہ دیکھو نا ایک سید و ساجدین بچ گئے نا میدان کربلا ایک سید بچ گیا آج کتنے نظر آندے توجہ رکھنا میں دوہرا رہا آخری مصرے نو منزل بنا کے سننا ہاں بھائی ان کو جہاں میں رکھنا منظور تھا خدا کو کثرت جبھی تو دی ہے اولاد مرتضی کو ان کو جہاں میں رکھنا منظور تھا خدا کو کثرت جبھی تو دی ہے اولاد مرتضی کو کثرت جبھی تو دی ہے کثرت جبھی تو دی ہے اولاد مرتضی کو 11 گزر چکے ہیں اور بار بار ہے باقی سبحان اللہ
ہاں جی سارے اندر دل پڑھا حکم دو میں تھوڑی خدمت واسطے آ رہا ہاں بھائی پھر پڑھو ان کو جہاں میں رکھنا منظور تھا خدا کو کثرت جبھی تو دی ہے اولاد مرتضی کو کثرت جبھی تو دی ہے ہو کثرت جبھی تو دی ہے اولاد مرتضی کو 11 گزر چکے ہیں اور 12واں ہے باقی بسم اللہ بھائی ہوں اپنی محبت دے نال ایک بلند نعرہ سنا دیو علی مرشد دے نام دا قیام آل محمد امام زمانے ذات بلند طلبہ وانے میرے کائنات دے مرشد علی 13 رجب کعبے دے عین وسط چ اللہ دی رحمت بن کے سرکار دی آمد ہوئی لیکن بس سسپینس گل رکھنی شیر پڑھنا مقصود ہے صرف اشارہ کر رہا کہ عام دروازے دے رستے بی بی سین اندر داخل نہیں ہوئے اللہ نے خصوصی دروازہ بنایا توجہ رکھنا میں شیر پڑھ رہا منکر مخاطب ہو کے عرض کر رہے گستے ہو جس طرف جبھی کو بھول گئے اس گھر کے مکی کو بھول گئے اس گھر کے مکی کو ہاں بھائی مولود کے فضیلت بے شک بھلا سکو گے پر یہ بتاؤ اس کو کیسے چھپا سکو گے مولود کے فضیلت بے شک بھلا سکو گے پر یہ بتاؤ اس کو کیسے چھپا سکو گے پر یہ بتاؤ اس کو پر یہ بتاؤ اس کو کیسے چھپا سکو گے دیوار میں جدر کا اب تک نشان ہے باقی بسم اللہ مہربانی بھائی بتا رہے جی میں بہت ساری فرمائشیں نے اور تمام جتنا میرے خیال قصائد واسطے نے اور منو حکم بھی فرمایا نوجوانوں نے جتنا وقت دے دامن کی گنجائش ہے میرے بچوں میں تھوڑی کرامت دی خدمت واسطے حاضر ہاں میں خدمت کر سا توجہ رکھو دوسری نظم تھوڑا نئی نئی چیزیں بھی سنیا کرو نا تاکہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس سٹیج ایک نیا میں کنسپٹ نیا تو نہیں بہت اچھا ہے گر ہے ایک اچھا لوگوں کا اور اس وقت میرا حق بھی بنتا ہے جس وقت میرے والا چاندی جھلک آئی ہے بڑھاپے دی طرف روان دواں اپنے تجربے اور مشاہدے دی روشنی میں کوئی گل کراں درس دی عبرت دی یا کوئی دعا دیواں یہ بھی میرا حق بنتا ہے اس وقت اس واسطے میں ایک گل کی ہے توجہ رکھنا اس میں لفظ استعمال کیتے نے شیعہ ہوئے سنی ہوئے اس تو مراد میری صرف شیعہ سنی نہیں محاورتاً میں لفظ استعمال کیتے ہیں کہ شیعہ ہوئے سنی ہوئے عیسائی ہوئے زرتشتی ہوئے یہودی ہوئے ہندو ہوئے سکھ ہوئے کوئی بھی ہوئے ٹھیک ہے جیڑا میرے پیر نو کسے زاویہ نگاہ دے نال مندا ہے تسلیم کردا ہے مثبت پازیٹیو گل کردا ہے جیڑا مرشد نہ پیار کردا ہے جنہاں کئی لوگ ایسے گزرے نے جنہاں کلمہ بھی نہیں پڑھیا لیکن علی علیہ السلام نال ولا رکھدے نے کسی بھی حوالے نال اسی انہوں نے نظر انداز نہیں کر سکتے ایک تصور ہے اگوں گل جیڑی ہے میں شعر دی معرفت کرنا چاہنا پوری توجہ دینا ایک بلند آواز دینا صلوات پڑھ لو آل محمد باغداد سے اچھا بھائی بڑے ٹھیک طریقے نال تے اپنی زبان وچ گل کیتی ہے توجہ رکھنا ہے ایک پیغام بھی ہے جتھے میں ترغیب دیاں علی علی کرن دی علی علی بولن دی بولنا ضرور بخل تو کام نہیں لینا اس واسطے کہ علی کے نام کی تاثیر ہی انوکھی ہے لبوں پہ آئے تو رنگت نکھار دیتا ہے اور کبھی جو تال نفس میں یہ نام بس جائے جنم جنم کی تھکاوٹ اتار دیتا ہے ہن میں تہاڈی طبیعت نو بیلنس کرن واسطے آیا کیونکہ ایک چیز دا تکرار ہوندا رہیا مسلسل تے میں چاہنا تہاڈی طبیعت وچ توازن پیدا ہو جائے ایک صلوات پڑھو بلند آواز نال محمد دی باغداد تے
ہو شیعہ ہوے سنی ہوے جڑا بھی پر اس نو حق دی پہچان ہوے شیعہ ہوے سنی ہوے جڑا بھی پر اس نو حق دی پہچان ہوے شیعہ ہوے سنی ہوے جڑا بھی پر اس نو حق دی پہچان ہوے شیعہ ہوے سنی ہوے جڑا بھی پر اس نو حق دی پہچان ہوے میں دیکھ رہا تھا محسوس کر رہا آج احالیہ نے لاہور جڑے نے بالکل محب نے اور توجہ ہے بہت زیادہ خوبصورتی دینا توجہ رکھنا یہ میرا ناقص کلام اور سر دا ایک حسین امتزاج ہے یہ جڑا میں پیش کر رہا ہوں توجہ میرے پاس رکھنا اور انہوں لوگوں میں بھی اشارے موجود نے اگر توجہ کی تھی تو لطف آئے گا توجہ میرے پاس رکھنا ہاں بھائی شیعہ ہوے گالے میں سادہ جملہ کیا ہے شوکت رضا میرے بھائی میرے پیارے بھائی ہن میں اس طرح کی الہان شامل کر رہا جنہیں اسی دینت بڑھا کے توجہ رکھنا میرے پاس ہے ہاں بھائی شیعہ ہوے سنی ہوے جڑا بھی پر اس نو حق دی پہچان ہوے شیعہ ہوے سنی ہوے جڑا بھی پر اس نو حق دی پہچان ہوے شیعہ ہوے سنی ہوے جڑا بھی پر اس نو حق دی پہچان ہوے مک گئی میں زبانی بھی آگ چھوڑی ہے سادی جی گل ہے ہن فرض ثانی پیش کر رہے ہیں توجہ میرے پاس رکھنا اور جڑا تہاڈا میرے نال وعدہ ہے دربار حسین کہ جتھے دل میں آنکھاں اشارہ کراں ترغیب دیواں علی علی کرنا ہے توجہ رکھنا میرے پاس ہے ہاں بھائی شیعہ ہوے سنی ہوے جڑا بھی پر اس نو حق دی پہچان ہوے شیعہ ہوے سنی ہوے جڑا بھی پر اس نو حق دی پہچان ہوے دل وچ پیار ہوے سائیاں دا دل وچ پیار ہوے سائیاں دا تہبدار ہوے سائیاں دا من چ شادی یاد رہے دل ہر دم آباد رہے ہر بندے ہوے علی 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 شیعہ ہوے سنی ہوے بسم اللہ سبحان اللہ آباد رہو بسم اللہ سدا آباد رہو علی دے نام دا صدقہ سدا آباد سبحان اللہ الحمدللہ اچھا جی پھر عرض کرنا ایک صلوات پڑھ لو بلند آواز آل محمد باغنا سے صادق شیعہ ہوے سنی ہوے جڑا بھی پر اس نو حق دی پہچان ہوے شیعہ ہوے سنی ہوے جڑا بھی پر اس نو حق دی پہچان ہوے دل وچ پیار ہوے سائیاں دا دل وچ پیار ہوے سائیاں دا تہبدار ہوے سائیاں دا من چ شادی یاد رہے دل ہر دم آباد رہے ہر بندے ہوے علی 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 شیعہ ہوے سنی ہوے بسم اللہ سبحان اللہ بس ایک تم صاحب سادگی دے نال ہن جڑا پیغام تہاڈے تک پہنچانا چاہنا توجہ میرے پاس رکھنا ہاں بھائی جیڑا مولا دا نہیں اوتے اپنا وی نہیں پکی گل فقیراں دی بسم اللہ گل دی سمجھ آئی اے میرا پیغام ہے توجہ رکھنا میرے پاس ہے اپنی جنریشن نو اپنی قوم اور ملت نو فقیر دا اس نوکر حسین دا ہاں بھائی جیڑا مولا دا نہیں اوتے اپنا بھی نہیں پکی گل فقیراں دی جیڑا مولا دا نہیں اوتے اپنا بھی نہیں
پکی گلے فقیراں دیے روز مرنا بھی نہیں نال ڈرنا بھی نہیں زندگی بعد امیراں دیے روز مرنا بھی نہیں نال ڈرنا بھی نہیں زندگی بعد امیراں دیے غیر دے درد کدی نہ جھکنا سجے آکھن تو مون نہ رکنا غیر دے درد کدی نہ جھکنا سجے آکھن تو مون نہ رکنا حق دی گل تے اڑ جانا ہس کے دھولی چڑھ جانا ہر بندے ہوے علی 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 شیعہ ہوے سنی ہوے یا علی کہہ کر بس آپ مجلس اختتام تک پہنچ گئی صرف چند لمحات دی میں تو کو اجازت لے رہا کیونکہ میرے بہت پیارے دوستان نے اور بچہ نے حکم دیتا ہے اس واسطے میں نظم پوری نہیں پڑھ سکتا بار بار پڑھ چکا صرف اس دا مطلب صرف مطلب تاکہ حکم دی تعمیل بھی ہو جائے اور اس لیے میں مجلس اختتام کرنا اس دی زینت ہے دو ورد تسی جان دو اس طرح تھوڑے سامنے لکھی اور تھوڑے سامنے میں اس کو تیار کیتا اور تھوڑے جڑے جملے ہیں اس وقت جشن دے حوالے نال وہ میرے دل تے اجے تک جاری جی اس وچ دو ورد ترتیب دیتے ہیں جنہاں بہت پذیرائی حاصل کی ہے کیونکہ آواز ہے مومن دے دل دی مومن دے دل دی آواز ہے جس کو اس دے جذبات کی صحیح نمائندگی ہوئے تو پھر شامل ہو جاتا ہے تو میں اپنے جذبات تھوڑے جذبات شامل کرنے واسطے ایک ترغیب دے رہا علی دا نام جپن دی آخری یہ میری نظم ہے اس تو بعد میں سٹیج چھوڑ دے سا چند لمحات دو ورد نے ایک تھوڑے ولاد جذبے نو حد تک لے جانا پھر اس تو بہتر ایک درجے تک پہنچانا میری کاوش ہے ایک ملنگ روایتی انداز دے نال پورے جوش و خروش دے نال فرماوے نعرہ حیدری دوسرے اس دے جواب دے وچ یک زبان ہو کے انج نعرہ لگاؤ جویں نعرہ لگان دا حق ہے ہو یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کر ہاں یہ در تو دیکھو یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کر ہاں یہ در تو دیکھو یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کر ہاں یہ در تو دیکھو یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کر ہاں یہ در تو دیکھو میں عرض کیتی ہے جھلیا یا علی آگ کے تویک انہاں دا پاک بوا پن کے دویک فرد ساری جی میں لفظ استعمال کیتا ہے وقت میں نے مقدر مقسوم نصیبہ توجہ رکھنا میں مطلب پڑھ رہا ہاں بھائی یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کر ہاں یہ در تو دیکھو یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کر ہاں یہ در تو دیکھو بگڑا وقت بھی آپ سمجھ جائے گا یا علی بگڑا بستی بھی آپ ہی آپ سنور جائے گا اور میں پہلا پیش کر رہا سرکار دا ورد پہلا ورد پیش کر رہا توجہ میرے پاس رکھنا ہاں بھائی یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کر ہاں یہ در تو دیکھو یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کر ہاں یہ در تو دیکھو بگڑا وقت بھی آپ سنور جائے گا یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کر یہ در تو دیکھو مولا 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 میرے مولا 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 پیارے مولا 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 سب کے مولا 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 سبحان اللہ
علی دا جس بیٹھے ہو ٹھیک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دوسرا اور آخری بھی پیش کر رہے تھے مجلس اختتام تک پہنچا رہے ہیں ہاں بھائی یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کر ہاں یہ در تو دیکھو یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کر یہ در تو دیکھو علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا دم دم علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا دم دم علی مولا 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 علی 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 یا علی دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک توبۃ قبل الموت وراحت عند الموت وعفو عند الحساب ونجات من النار ودخول فی الجنہ یا لطیف ارحم انا عبدک الضعیف اللہم صلی علی محمد وآل محمد میرے انتہائی محترم معظم محتشم حضرات گرامی جڑے روشن چہرے میرے سامنے تشریف فرماؤ میں فقیر دی مؤدبانہ درخواست ہے کہ حاضرین و حاضرات جتھے جتھے تشریف فرماؤ ایک بار پورے خشوع و خضوع دے نال شوق و شغف دے نال محبت خلوص عشق اور جذبات کا مظاہرہ کرتی ہوئی پورے بلند آواز دے نال مل جل کے ہم نوا ہو کے سرکار اہل بیت اطہار دی پاک ذات تے ایک چھلک دی ہوئی صلوات پڑھو الحمدللہ دوسری گزارش حسب عادت حسب معمول تواڈے خدمت عالی دے وچ ہے فقیر دی کہ تواڈے درمیان ایک ملنگ مولا ایک موالی حیدر کرار ایک عاشق علی روایتی انداز پورے جوش و خروش سے نال فرماوے نعرہ حیدری دوسرے اسے جواب انج نعرہ سناؤ جویں نعرہ لگان دا حق ہے الحمدللہ الحمدللہ ممنون و متشکراں تسا توجہ فرمائیے اس انتہائی قیمتی اور اہم وقت دا ایک لمحہ بھی ضائع کرنا نہیں چاہتا مجلس دا باقاعدگی نہ ابتدا اس کی کر رہے ہیں ایک قطع دے نال توجہ میرے پاس رکھنا دور حاضر دا تقاضا ہے کہ جس کی رگوں میں نسل امیہ کا خون ہو توجہ رکھنا سبحان اللہ جس کی رگوں میں نسل امیہ کا خون ہو اس کا کہاں ہے کام کہے یا علی مدد مہربانی مہربانی پھر آخر جذبات دا اظہار دور حاضر دا تقاضا پہلے اس کو پورا کریں کہ جس کی رگوں میں نسل امیہ کا خون ہو اس کا کہاں ہے کام کہے یا علی مدد اور اکمل ہوا ہے دین بھی حیدر کے نام پر مومن کا ہے سلام کہے یا علی مدد سبحان اللہ ایک نعرہ سناؤ علی دے نام دا بلند آواز نال پہلا موضوع جڑا میں شروع کیتا ہے ایک ملنگ ایک موالیہ حیدر کرار ہون دی حیثیت نہ اپنے جذبات دی ترجمانی بلکہ اگر انج آکھاں کہ تو اپنی قوم اور ملت دے جذبات دی ترجمانی زبان میری ہے جذبات تواڈے نے اصل وچ تواڈے جذبات نوں میں پریزنٹ کر رہا پیش کر رہا میری ذاتی گل نہیں اجتماعی گل ہے جس میں عرض کر رہا اور اس خوبصورت ریسپانس دے نال ہن پہلے تے میں اپنے جذبات دا اظہار کیتا ہے ہن او جڑا تحریر تقریر عمل گفتگو دے ذریعے میرے مولا علی دی شان دی تنقیس وچ مصروف ہے قلم بھی چلا رہا ہے زبان بھی چلا رہا ہے ہن میں اس نو مخاطب ہو کے اپنی قوم دی نمائندگی کر رہا اگر انج آکھاں
کہ جذبات آپ کے ہیں، قلم ہے فقیر کا. تو عین حق ہوسی تو عرض کر رہے ہیں کہ زبان سنبھال قلم روک. توجہ ہے، زبان سنبھال. تسی جانتے ہو نا مینوں مخاطب میں کس نوں ہاں. زبان سنبھال قلم روک بے لگام نہ بن. زبان سنبھال قلم روک بے لگام نہ بن. صحیح صراط پہ چل منکر امام نہ بن. سبحان اللہ. زبان سنبھال قلم روک بے لگام نہ بن. صحیح صراط پہ چل منکر امام نہ بن. اور شعر ثانی چرچ کر رہے ہیں کہ تیرے وجود میں ہے مرتضیٰ کے گھر کا نمک. تیرے وجود میں ہے مرتضیٰ کے گھر کا نمک. ارے علی سے کر کے عداوت نمک حرام نہ بن. ایک نعرہ سناؤ علی بن حمزہ بلند آواز. آخری تھوڑے جذبات کی ترجمانی کی تھی. ہن چونکہ پہلا قصیدہ میرا شان علی موضوع ہے، اس واسطے میں سرکار دی شان دا ایک قطعہ جڑا زندگی بھر تھوڑے دن محفوظ رہے اس کا نشہ. دیکھو علم ادب دو الفاظ ہیں، میری گل نو سمجھنا. میں عام روایتی اسلوب تو جدا گانا پڑھن دا عادی ہاں جویں تسی بہتر جان دے. میرے واسطے تسی بیگانے نہیں، میں تھوڑے واسطے پرایا نہیں. تمام زندگی دے ادوار تھوڑے درمیان گزار کے اس سم تک پہنچ چکا. علم ادب وچ دو الفاظ ہیں، ایک لفظ ہے مقابلہ، دوسرا ہے موازنہ. ہن مقابلہ اور موازنہ دونوں ایک ہی معنی دے حامل ہیں، یعنی موازنے دا معنی بھی مقابلہ ہی ہے، لیکن پھر بھی اس دے وچ لغوی اور معنوی موجود ہے جس کی میں وضاحت کرنا ضروری سمجھنا. مقابلہ ہوندا ہے بہت مختصر. مقابلہ ہوندا ہے جن سے مخالف نال. توجہ ہے نا میرے پاس؟ یعنی مثال دے طور تے اسلام دا کفر نال، عدل دا ظلم نال، سچ دا جھوٹ نال، روشنی دا اندھیرے نال، خوشبو دا بدبو نال. جیڑا ہے موازنہ یہ بھی مقابلے دے معنی ہے، لیکن یہ ہوندا ہے ہم جنس نال، ایکو جہاں دا ہوندا ہے، مخالفین نال نہیں. یعنی نبی دا نبی نال، امام دا امام نال، خطیب دا خطیب نال، ذاکر دا ذاکر نال، تے خوشبو دا خوشبو نال. ہن میں موازنے دا قطعہ پیش کر رہا، ایک کی کافی ہو سی. اے موازنہ کس کس دا ہے؟ اے موازنہ ہے تہاڈے میرے کائرات دے مرشد علی دا تے قرآن مجید دا. ہن توجہ رکھنا، جس محبت سماعت کر رہے ہو جذبہ جڑا اس کو بیدار رکھنا. سرکار علی دا اور قرآن مجید دا موازنہ ہے کہ وہ پھول کی خوشبو ہے، یہ منہ بند کلی ہے. قرآن اور علی وہ پھول کی خوشبو ہے، یہ منہ بند کلی ہے. وہ راز یہ افشا، راز اس نو آخدے نے جڑی گل سیکرٹ ہوے، خفیہ ہوے، ظاہر نہ ہو جائے. افشا اس نو آخدے نے جڑی گل ظاہر ہو جائے، کھل جائے. وہ پھول کی خوشبو ہے، یہ منہ بند کلی ہے. وہ راز یہ افشا، وہ خفی ہے، یہ جلی ہے. ہن نتیجے جڑی گل آکھنا چاہنا یہ ہے کہ ایک علم الہی کے ہیں دو مختلف انداز. گر چپ ہو تو قرآن ہے، جو بولے تو علی ہے. اچھا حضرات محترم، پہلا قصیدہ جڑا تہاڈی خدمت عالی میں نظر کرنے سے بالکل تازہ تحریر کیتا ہے اور اس نے تہاڈے درمیان بہت پذیرائی حاصل کی ہے. میں تہاڈی خدمت عالی پیش کرن دی سعادت اور شرف حاصل کر رہا. موضوع کیا ہے؟ قطع پڑھ رہا، موضوع تہاڈے سامنے آ جاسی کہ زمین پہ رحمت حق کا نزول ہوتا ہے. زمین پہ رحمت حق کا نزول ہوتا ہے، خدا کا کام بدست رسول میں غدیر دا اشارہ کیتا ہے. اس واسطے توجہ رکھنا میرے پاس ہے
کہ غدیر خم میں علی یوں ہے دست احمد میں، چمن میں جیسے سرے شاخ پھول ہوتا ہے۔ یہ بہت لمبا چوڑا میں ایسی تمہید کی تھی کردا، اور ایک انگریزی دی تاریخ ہے اس کا حوالہ پیش کردہ ڈاکٹر گبن، لیکن میں سب نو قطع کر کے صرف میں نظم تک تو انہوں لے آیا تاکہ وقت دامن جتنی گنجائش ہے اس کو صحیح استعمال کیتا جا سکے۔ تو میرے دوستو میں ایک سوال تو آنے دے کر رہا ہوں، اور بڑی خوبصورت گل ہے تو آنے تک پہنچا رہا ہوں۔ کتاباں میں جو گل نہیں ملتی، یہ تخلیق ہوئی ہے میرے ذہن دے وچ، ذہن انسانی وچ بھی تخلیق ہوندی ہیں کچھ گلاں اور خوبصورت گلاں ہوندیاں نے۔ تو یہ ہے کہ میں نے سوال دا جواب دینا جتھے جتھے حضرات بیٹھے ہو، کدی سٹیڈیم ڈٹھا نے؟ بولو تو صحیح۔ یہ تے آج تے پیچھے کرکٹ دے میچ جاری نے، ساڈا ہر بچہ جڑا ہے وہ جاندا ہے سٹیڈیم۔ سٹیڈیم کیا ہوندا ہے؟ سٹیڈیم ایک میدان ہے جہاں درمیان وچوں ہموار ہوندا ہے تے چارے پاسے پیالے دی طرح بلند ہوندا ہے، اس نو سٹیڈیم آکھنے ہیں۔ یہ کیوں اس قسم دی جا اور اس شکل دی بنائی جاندی ہے؟ اس واسطے کہ جیڑی چیز جیڑی فگر دی نمائش کرنی ہوندی ہے، جس چیز نو ایگزبٹ کرنا ہوندا ہے، جیڑا کو پیغام انہاں لکھاں یا ہزاراں یا کثیر تعداد تک پہنچانا ہوندا ہے، اور اے مقصود یہ ہوندا ہے کہ جیڑی چیز دی نمائش درمیان تسی کرنی ہے، جیڑی شاہ دکھانی ہے، وہ ہر کس و ناقص تک پوری اطمینان نال پہنچ جائے، ہر آدمی اس نو پورے اطمینان نال دیکھ بھی سکے اور اس پیغام نو سن بھی سکے۔ اگر زمین ہموار ہوئے تو ایسا ممکن نہیں، کیونکہ کوئی دراز کا بندہ سامنے آ جاوے، کوئی درخت آ جاوے، کوئی دھکا پیل شروع ہو جاوے، آواز نہیں پہنچتی۔ اس واسطے پیالہ نما جگہ بنائی جاندی ہے تاکہ ہر آدمی اس درمیان والی فگر نو اور اس پیغام نو سن سکے، سماعت کر سکے اور دیکھ سکے۔ تو میرے دوستو، سرکار رسالت مآب نے بھی ہموار میدان بھی انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے پیالہ نما جگہ جس نو چھپڑ دی جگہ آئی درمیان میں جو ہموار چارے پیسے بلند اس واسطے انتخاب کی تھی چونکہ مولا علی نو بکھانا مقصود ہے، ہر کس و ناقص تک پہنچانا وہ پیغام مقصود ہے۔ اس واسطے اس عمل دی نمائش واسطے اور ہر کس و ناقص تک علی دے اس پیغام نو پہنچاون واسطے سرکار رسالت مآب نے دنیا وچ پہلا سٹیڈیم تعمیر کیتا۔ درمیان وچ سرکار علی نو کھڑا کیتا، شدر دے پالانہ دا ممبر بنایا، علی بیر نو قریب کھڑا کیتا، اور کچھ آکھن دا ارادہ رکھتے ہیں، لوگ انتظار میں چھن۔ میں اس نظم نو بہت ہی پسند کیتا گیا، بہت اس دور حاضرت میں اس نو منظر وائز لکھیا ہے، یعنی پہلا منظر، دوسرا منظر، تیسرا منظر، 4 منظرہ تے نظم مشتمل ہے۔ توجہ رکھنا، انشاءاللہ تعالی لطف حاصل اور سرور اجراس ہو۔ تو میں پہلے اس دی مصرع اول پڑھ رہا اس منظر نو یعنی ڈکلیئر کرنے واسطے، اور اس تو بعد 4 مناظر بالترتیب تاری خدمت عالی پیش کرنا قصیدے دی اور نظم دی صورت جتھے جتھے حاضرین و حاضرات تشریف فرماؤ، بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ لو آل محمد۔ ہو غدیر غم کا مرد عجیب ہے، 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 غدیر غم کا مرد عجیب ہے۔ پہلا منظر پیش خدمت ہے، یہ پہلا منظر کہڑا ہے؟ انتظار دا۔ لوگ انتظار دن کہ سرکار رسالت مآب آقا کچھ آکھن والے نے کہ آکھنا چاہتے ہیں، اس انتظار دے منظر نو میں پہلے شعر پیش کیتا ہے۔ ہاں بھائی دیکھو نگاہ ماتے پالان کا جو ممبر ہے، دیکھو نگاہ ماتے پالان کا جو ممبر ہے، دیکھو نگاہ ماتے پالان کا جو ممبر ہے،
دیکھو نگاہ ایمان سے پایا نگاہ زمین پر ہے اور سامنے ہی لوگوں کا ایک پرسکون سمندر ہے اور سامنے ہی لوگوں کا ایک پرسکون سمندر ہے ہر آدمی ہے منتظر ہر آدمی کے سرور خطیب ہے الحمدللہ بہت مہربانی الحمدللہ بسم اللہ بسم اللہ ہن انتظار ہے بےتاب ہیں لوگ بے چین ہیں لوگ سربت کچھ فرماون والے نے کہ فرما دے نے ہن دوسرے منظر دے وچ لب کشائی کردے نے جناب رسالت پاک دیکھو میں اس شعر دے وچ اپنی چھوٹی جی حیثیت دے اندر رہ کے موتی پرون دی کوشش کیتی دامن نو وسیع رکھنا لفظ آئے نہ جان توجہ رکھنا ہن زبان کھولن دا ارادہ کیتا ہے لوگ میں انتظار سرکار نے کہ فرمایا تے کیویں آکھیا میں منظر پیش کر رہا ہاں بھائی سنیے خطیب منبر نے طاہر نبا کو کھولا ہے بہت مہربانی بہت مہربانی ہاں بھائی سنیے خطیب منبر نے طاہر نبا کو کھولا ہے سنیے خطیب منبر نے طاہر نبا کو کھولا ہے سنیے خطیب منبر نے طاہر نبا کو کھولا ہے سنیے خطیب منبر نے طاہر نبا کو کھولا ہے بہر فصاحت حق نے کچھ موتیوں کو رولا ہے بہر فصاحت حق نے کچھ موتیوں کو رولا ہے حبیب خدا کا میں حبیب ہوں یہ میرا حبیب ہے بہت مہربانی لکھواری بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی کیوں نہیں تھوڑے حکم دی بسم اللہ پڑھ دیا جی پڑھ دیا تھوڑے حکم دی تعمیل میل دے واجب ہے میں کیوں نہ پڑھا سبحان اللہ حکم کی تعمیل کر رہا ہاں بھائی سنیے خطیب منبر نے طاہر نبا کو کھولا ہے سنیے خطیب منبر نے طاہر نبا کو کھولا ہے بہر فصاحت حق نے کچھ موتیوں کو رولا ہے بہر فصاحت حق نے کچھ موتیوں کو رولا ہے حبیب خدا کا میں حبیب ہوں یہ میرا حبیب ہے غدیر کا میں حبیب ہے سبحان اللہ ہاں بھائی ہن سرکار نے اس منظر دے وچ اپنے ویر علی دا تعارف کرایا کہ ایک کون ہے ہن وہ پیغام جہاں انہوں لوگوں تک پہنچانا ہے جس غرض و غایت واسطے سرکار تشریف لے آئے نے وہ پیغام کہہ رہا ہے میں اس میری قوم دے بچے تے بچی دے دن بھی محفوظ ہے کہ سرکار نے اسے کی فرمایا لیکن میں اپنے لفظاں اس کا ترجمہ کیتا ہے جہاں بہت پسند کیتا گیا ہے توجہ رکھنا ہن اس حالت میں آپ نے انہوں لوگوں مخاطب ہو کے کیڑا پیغام دیتا ہے ہاں بھائی میں جاتے ہوں عزیز کو مجھ کو عزیز یہ جاتے میں جاتے ہوں عزیز کو مجھ کو عزیز یہ جاتے میں جاتے ہوں عزیز کو مجھ کو عزیز یہ جاتے میں جاتے ہوں عزیز کو مجھ کو عزیز یہ جاتے ایمان کل یہی تو ہے رہنا قریب ایمان کے ایمان کل یہی تو ہے رہنا قریب ایمان کے قریب ہے وہی میرے قریب ہے جو اسی کے قریب ہے کافی جانے کے بعد
نہیں جناب میں انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں دوسرا پنجابی قصیدہ سرائکی زبان پیش کر رہے ہیں اس دی انفرادی تے ہے کہ اس دے وچ میں کوشش کی تھی ہر شعر جڑا ہے وہ جد الحسنین بطول دے بابا اللہ دے پیارے محبوب جنہاں دا ذکر خیر میں ہوتی آپ زبان جوہر بیان سے نکلے ہوئے چند موتیاں سے مشتمل ہے ہر شعر جڑا فرمان رسول دی روشنی دے جڑا مطلع ہے وہ مطلع جڑا وہ بھی فرمان رسول اس کی بنیاد جناب رسالت بام نے فرمایا القرآن و مال علی وال علی مال قرآن قرآن علی دے نالے تے علی قرآن دے پھر اس دے نال جوڑنی حدیث ہے کہ الحق و مال علی وال علی مال حق حق علی دے نالے تے علی بولو حق دے نال پھر اس دے نال بڑی خوبصورت گل آکھیے کہ سنو لوگو جس جس پاسے میرا ویر علی مردہ ہے حق بھی اس پاسے مردہ ہے تو میرے دوستو میں حق دے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہویا پہلے یقین کامل ہے میرا ایمان ہے میرے سردار نے جو فرمایا ہے وہ حق کی میں اس تے اتے یقین کامل رکھتے ہویا گل تو تک پہنچا دیا کیڑی ایک توجہ دینا صلوات پڑھ لو آل محمد جانے کوئی بھاوے نہ پیا جانے 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 حق میرے پیر دے نالے جانے کوئی بھاوے نہ پیا جانے میں عرض کر رہا تھوڑی خدمت علی کان مول شعر جڑا ایک پیش کرنا مقصود ہے تھوڑی خدمت علی جو میں عرض کر رہا ہوں ثانی پیش کر رہا ہاں بھائی جانے کوئی بھاوے نہ پیا جانے جانے کوئی بھاوے نہ پیا جانے حق میرے پیر دے نالے جانے کوئی بھاوے نہ پیا جانے جانے کوئی بھاوے نہ پیا جانے حق میرے پیر دے نالے نارت جنت جے ونڈنی نارت جنت جے ونڈنی عمران دلال جانے کوئی بھاوے نہ پیا جانے بس بھائی سنظم دا او شعر جڑا اس دی روح دی حیثیت رکھدا ہے دل دی حیثیت رکھدا ہے میں تہاڈی خدمت علی پیش کر رہا چار جملے جڑے تہاڈے ذہن نشین کرانا چاہنا انہوں ذہن دے خزینے محفوظ فرمانا پہلی یہ گل کہ شعر دا موضوع ہے درود توجہ بالکل انوکھی گل ہے بڑی پسندیدہ ہے درود موضوع ہے جڑا درود پڑھ دیو آل محمد تے ہر عبادت دی روح ہے درود آل محمد تے درود پڑھ دیو اور اس دے نال دو جملے جڑے ذہن محفوظ کرنا چاہنا تھوڑے میرے تے کائنات دے مولا جد الحسنین حضرت محمد مصطفیٰ نے مسلمانوں نو دو طبقیاں تقسیم فرمایا کس کس حوالے نال کس کس ریفرنس نال میں تفصیلات کر رہا دو طبقیاں ہن دو میں ہی کلمہ گو ہن دو میں ہی مسلمان لیکن دو طبقیاں تقسیم فرمایا کہ میں ایک اور طبقہ جنہ تے صدقہ حرام ہے توجہ رکھنا بھائی ایک مسلمان دا طبقہ جنہ تے صدقہ حرام ہے دوجا او طبقہ جنہ تے صدقہ حلال ہے ہن دو میں ہی مسلمان دو میں ہی کلمہ گو لیکن سرکار نے حلال اور حرام دا امتیاز رکھے ہے دونوں دے درمیان توجہ رکھنا میرے پاس ہن میں گل آکھیے موضوع ہے درود توجہ دے ایک صلوات پڑھو تو میں شعر پڑھا تہاڈی خدمت عالی دے وچ ہاں جی
نہیں بھائی سلوات مایوس کن نہیں، بلند آواز نہ پڑھو، زینت مجلس سمجھ جاؤ۔ بسم اللہ ہاں جی ہوں عرض کر دیا ہاں بھائی حکم نبی حکم خدا ہے تو فرمان بلا لے، حکم نبی حکم خدا ہے تو فرمان بلا لے، واجب اہل تین درود، واجب اہل تین درود، غیر دکی تیرے والے انہاں نو درود چ شامل کرنے، انہاں نو درود چ شامل کرنے، صدقہ جنات حلال جانے کوئی بھوے نہ پھر جائے۔ میں اپنی طرفوں تاری خدمت عالی 2 نظمہ نظر کر چکا، بہت خوبصورتی دے نال تساں پذیرائی فرمائی ہے، جس سے واسطے میں دلی طور پہ ممنون و متشکر ہوں، اور میں نے شک دی کوئی گنجائش نہیں کہ تسی بہترین حسن ذوق سماعت دے نال مزین تانوں اللہ دی ذات نے کیتا ہے۔ ہن اے تہاڈی فرمائش ہے جیڑی ہن پیش کر رہے ہیں، اے تہاڈی فرمائش ہے اور حیرت ہے۔ ہن میں حیرت دا لفظ اس واسطے استعمال کر رہا کہ حیرت دے مقام تک پہنچ چکا۔ 3 سال ہوئے نے مسلسل میں نے نظم پڑھ دیا اور سینکڑوں مرتبہ پڑھ چکا۔ اگر بلوچستان گیا، کراچی گیا، سندھ گیا، کسی بھی جگہ گیا، کوئی بھی مجلس یہ ریکارڈ ہے کہ اس نظم دی فرمائش تو خالی نہیں۔ بیرون ملک گیا، قطر گیا، ایران گیا، انڈیا گیا، بحثیت ذاکر مجالس پڑھی ہیں، لیکن اتھے بھی لوگ موجود نے جنہیں اس نظم دی فرمائش کی تھی۔ جڑیاں چند نظمہ اس دور حاضر میں جدید دور سائنسی اور تعلیمی دور کے مطابق میں کوشش کی تھی کہ میں اس ذاکری دا رخ اس پاس موڑا۔ چند نظمہ جڑیاں میں تحریر کی اور لوگوں نے انتہا تو زیادہ پسند فرمائیاں نے، انہاں دے وچ جیڑی میری پہچان دا سبب بنیاں نے اس دے وچ سر فہرست ہے۔ ہن اس سے تخیل کیا ہے، اس واسطے بار بار تو سن چکے ہو، تساں یہ فرمایا آج بھی اس مجلس میں۔ تخیل میں پیش کیتا ہے کہ جس وقت ایک مومن، ایک مولائی، ایک عاشق اہل بیت اس دنیا حیات دیا گھڑیاں گزاردا ہے، زندگی دے ایام گزاردا ہے، تو کیڑی زندگی ہے جیڑی مومن دی مطلوب زندگی؟ مومن کس زندگی دا طالب ہے، کس قسم دی زندگی، کس انداز دی زندگی ہے جس کا طالب ہے، جس کا متمنی ہے، جس سے واسطے اللہ دی بارگاہ جو دعائیں کرتا ہے کہ مولا مینوں اے زندگی نصیب فرما۔ یعنی میں انگریزی کا ایک لفظ استعمال کر رہا کہ مومن دی آئیڈیل لائف کی ہے، مومن دی آئیڈیل زندگی کی ہے، کس زندگی دا طالب ہے۔ اے میں اس پیش کیتا ہے بڑی سادگی دے نال اور اتنی محبت نہ تسی اس قبول فرمایا۔ میں تہاڈی فرمائش اور تہاڈے حکم دی تعمیل تے اے پڑھ رہا ایک توجہ دے نال صلوات پڑھو آل محمد پاک نال۔ ہو علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ، علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ، علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ، علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ، علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ، علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ، علی ولی کے پیار میں۔ عرض کیتا ہے بڑی سادگی نال زندگی او ہے جڑی علی مرشد دے پیار دی گزری جی، زندگی او ہے۔ ہن میرے دوستو فرد ثانی دے وچ میں اس دے اینٹانم یعنی اس دے برعکس گل آکھیے کہ جڑی زندگی ولائے علی تو خالی ہے،
محبت علی تو محروم ہے مومن دی نگاہ چ او زندگی کیسی ہے؟ توجہ رکھنا میرے پاس ہے. ہاں بھائی علی ولی کے پیار میں کدے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کدے تو زندگی ہے یہ بلائے مرتضیٰ نہ ہو تو موت سے بری ہے یہ. سبحان اللہ. علی دی بلا تو بغیر زندگی مردار دی زندگی ہے اس تو موت بہتر ہے. توجہ ہے نا میرے پاس ہے. بسم اللہ بزرگان جا دیو جی. بزرگ نے معمر شخصیت نے ساڈے وقار نے ساری قوم دا انہوں جا دیو باعزت طریقے سے بیٹھو. ہن بھائی میں تہاڈی خدمت عالی چو الہان پیش کر رہا. پہلے میں آکھ دیاں میں ایک نظریاتی انسان ہاں. علماء دا پتر ہاں. علماء دی جھولیاں پرورش پائی ہے. بحیثیت ذاکر تہاڈی خدمت عالی حاضر ہاں. علماء دا احترام کرنا میرا دین ہے. توجہ ہے. ہن میرے کچھ نظریات نے میں تمہیں دساں کہ میں تہاڈی خدمت عالی سر پیش کرنے نہیں آیا کلام پیش کرنا. اور میں کدی بھی بے ہنگم آوازاں بے مقصد نہیں لائیاں اور ایسی حرکت تو اجتناب کرنا جڑی اس پاکیزہ مجلس دے تقدس نو مجروح کرے. لیکن منظم آواز جڑی ہے اس نو میں ضرور استعمال کرنا. توجہ ہے. یعنی او الفاظ او کلام جڑا تہاڈی خدمت عالی پہنچانا مقصود ہے اس نو سر دا لبادہ پہنا کے سر دا لباس اور پیسن پہنا کے زیادہ مؤثر زیادہ پرکشش زیادہ حسین بنا کے تہاڈے دلاں دی گہرائیاں تک پہنچانا مقصود ہے. ہن میں الہان پیش کر رہا جڑا تہاڈا پسندیدہ ہے اور اس مصرے دی زینت بن چکا ہے. توجہ رکھنا. ہاں بھائی علی ولی کے پیار میں کدے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کدے تو زندگی ہے یہ بلائے مرتضیٰ نہ ہو تو موت سے بری ہے یہ علی ولی کے پیار میں سبحان اللہ. آخری دو ورد اور ایک بات اور چند لمحے میں سٹیج چھوڑ رہا ہوں. بہت خوبصورت مجلس سماعت فرمائیے. میں ممنون و متشکر ہاں. یہ جڑی نظم ہے اس دے وچ میں دو ورد ترتیب دیتے ہیں. جیڑی ولائے علی جڑے دل وچ لے کے بیٹھے ہو اس ولاد ایک بلند درجے تک پہنچاون دی میری کاوش تواڈے جذبات نو بیدار کرنے واسطے میری کوشش ہے. اس سے واسطے میں جملہ یہ عرض کرنا کہ ساڈے اہل سنت والجماعت دے جید صوفی شاعر جنہوں دا نام نامی کسی تعارف دا محتاج نہیں. زبان دا دے خاص عام ہے. انہوں دا نام بہت بڑا نام ہے اہل سنت والجماعت دے وچ. انہوں دا نام ہے حضرت اعظم چشتی. اعظم چشتی مرحوم ایک بہت بڑے نعت خوان ہوئے نے. تواڈے میرے کائنات دے مرشد علی دے شہدائی اور سرکار علی دے حوالے نال انہاں جڑے موتی بکھیرے نے وہ کمال نے اور میں اپنے ذہن محفوظ رکھنا اور میں اپنی مجالس سے انہوں دے اشعار نو استعمال بھی کرنا. ایک شعر جڑا انہوں دا ہے جس کی بنیاد ہوتے میں قصیدہ پڑھ رہا نظم پڑھ رہا وہ شعر کمال ہے. اور میں اگر یہ دعوے نہ آکھاں تو یعنی ممکن ہو سی حق ہو سی کہ آپ نے اپنے نام نامی دا جس خوبصورتی نال اس شعر استعمال کیتا ہے شاید اس تو بہتر ممکن ہی نہیں. تو آپ نے فرمایا توجہ رکھنا کہ علی کا نام ہی اعظم وہ اسم اعظم ہے. علی کا نام ہی
آزم وہ اسم آزم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آئے. بلا تفریق مذہب و ملت سرکار دے وہ کم آئے نے سرکار سب دے مشکل کشا نے کوئی بھی پکارے سرکار پہنچتے. میں آؤ ذرا ترغیب دیتی ہے اس وچ علی دا نام جپیے آخری اور تھوڑا جا مسائل میں پڑھنا ہے 1 یا 2 لمحے اور پھر میں مجلس میں اختتام تک لے جانا چاہنا. ایک بلند آواز میں صلوات پڑھ لو آل محمد پاک کا. یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کر ہے یہ در تو دیکھو. یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کر ہے یہ در تو دیکھو. یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کر ہے یہ در تو دیکھو. یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کر ہے یہ در تو دیکھو. یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کر ہے یہ در تو دیکھو. اطمینان دینا جڑے چند ربے تھوڑے درمیان موجود ہے اطمینان نہ گزارنا چاہنا. توجہ رکھنا میں آکھیا کہ وہ جھلیا یا علی آکھ کے تویک انہاں دا پاک بوہا پن کے تویک. ہن فرض ثانی جی میں لفظ استعمال کیتا ہے بخت. بخت میں نے مقسوم مقدر نصیبہ. توجہ رکھنا میں شعر دی تکمیل کر رہا. ہاں بھائی. یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کر ہے یہ در تو دیکھو. یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کر ہے یہ در تو دیکھو. بگڑا وقت بھی آپ ہی آپ سنور جائے گا. یا علی سبحان اللہ. پہلا میں پھر پیش کر رہا ہوں تھوڑی خدمت عالی. توجہ رکھنا. ہاں بھائی. یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کر ہے یہ در تو دیکھو. یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کر ہے یہ در تو دیکھو. بگڑا وقت بھی آپ ہی آپ سنور جائے گا. یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کر یہ در تو دیکھو. مولا 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 میرے مولا 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 پیارے مولا 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 سب کے مولا 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 مولا. دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے حیدری. نہیں بھائی میں اپنے ٹارگٹ تک پہنچنا چاہنا. محنت کر رہا. توجہ میرے پاس رکھنا. میں ایک گل دساں وجد چاہنا میں اس دے وچ مستی نہیں چاہتا. توجہ رکھنا میرے پاس. ہن میں ایک گل آکھنا چاہنا. دوران ذکر علی اگر کوئی مومن اپنے تے جنون دی کیفیت بھی طاری کر لوے تے میں فقیر ضمانت دینا چہرہ بگڑدا نہیں سنوردا ہے. اے اجے بھی جڑے سنجیدہ لوگ بیٹھے ہو تے لب کشائی نہیں فرماندے تہاڈا چاکا کھولن واسطے میں گل کر کہ جھجک نہ رہے نہ سفید پوشی فرق پہندا میرے دوستو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ جی بزرگو تہاڈے جذبات دی قدر ہے. سبحان اللہ. تو میرے دوستو نہ سفید پوشی فرق پاؤں نہ وفاداری خراب ہوتی. کیوں کہ علی کے نام کی تاثیر ہی انوکھی ہے. لبوں پہ آئے تو رنگت نکھار دیتا ہے اور کبھی جو تارے نفس میں یہ نام بس جائے جنم جنم کی تھکاوٹ اتار دیتا ہے. ہن میں کوشش کرسا اس نام دے صدقے تھوڑی تھکن اتارا. دوسرا تے آخری بھی پڑھ کے ختم کر رہا. توجہ رکھنا میرے پاس. ہاں بھائی. یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کر ہے یہ در تو دیکھو. یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کر ہے یہ در تو دیکھو. ہری مولا ہری مولا ہری مولا ہری مولا ہری مولا ہری مولا ہری دم دم. ہری مولا ہری مولا ہری مولا ہری مولا ہری مولا ہری مولا ہری دم دم. ہری مولا ہری مولا ہری مولا ہری مولا ہری مولا ہری مولا
علی سبحان اللہ سبحان اللہ بس صرف دو لمحے جی میں وعدہ کیتا ہے اچھا جی بسم اللہ پھر پڑھو بھائی پھر دوبارہ پڑھو ہاں بھائی یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کر ہاں یہ در تو دیکھو یا علی کہہ کر تو دیکھو مانگ کر یہ در تو دیکھو علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی دم دم علی مولا 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 علی 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 یا علی بس جناب سبحان اللہ بس بھائی مصائب پڑھنا مقصود نہیں اس کے واسطے وقت درکار ہے مضمون نگاری واسطے بے شک شان علی پڑھنا شان اہل بیت کسی بھی انداز بیان کرنا عبادت خدا ہے اس سے بھی شک نہیں اس کا اجر بھی عظیم ہے اگر خلوص دل نال عبادت کی جائے لیکن میرے پیارے دوستو یاد رکھو جس مجلس عذاب سین دی اجری اولاد دا پرسا نہ دیتا جائے سین دی نگاہ جو مجلس نا تمام ہے نا مکمل ہے آؤ اس مجلس کی تکمیل واسطے اس نو تمام کرنے واسطے اور سین بطول اور زینب دے زخمات مرہم لگاون واسطے میں دو چار جملے آکھنا چاہنا صرف ایک دو بیان کرنا مقصود ہے میرا یقین ہے مومن دے دل وچ قبر حسین جیڑا درد حسین دا دلاں وچ لے آئے ہو میں اس درد نو چھیڑن دی کوشش کرنی توجہ رکھنا جیڑے آنسو آ جاون جیڑے ہنجو آ جاون میں اس سے اکتفا کرنے اصرار نہیں کرنا ضد نہیں کرنی اور مجلس تو اس اختتام تک پہنچانے بند پڑھ رہے ہیں اد کر رہا چھٹی قاد شریف کبیرے دیوے ایک مدد طویل نبادے بے اول ول گردائے جیدیانو متا ود ونجے تادا دے بس بھائی توڑی آنکھا پونم نے توڑی آنکھا دارا میری دلی دعا ہے توڑے ہنجو بار گئے زینب بچ قبول ہو پھر اور آ رہا پھر پڑھ رہا حد کر رہا چھٹی قاد شریف کبیرے دیوے ایک مدت طویل دبادے بے اول ول گردائے جیدیانو متا ود ونجے تادا دے کدے کائنات دے وچ ہے پہلا کہدی پیو باکرنا سجا دے جے ول ول پوچھے آئے حاکم تو سکو کیوں کی تیرازہ بسم اللہ بڑی مقبولیت کا وقت بڑا مقبول وقت ہے مولا تو ہنجو بار گئے زہرت قبول ہو پھر پڑھ رہے اللہ کھوری آکھنا عرض کر رہا کائنات دے وچ ہے پہلا کہدی پیو باکرنا سجا دے جے ول ول پوچھے آئے حاکم تو سکو کیوں کی تیرازہ دے ایک درجہ ایک معراج بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں عرض کر رہا تھوڑا میرا کائنات دا مرشد مخدوم سید الساجدین شام دے قید خانے جو لوہے دیاں کڑیاں جو ملبوس تشریف فرما سید نے لوہے دیاں کڑیاں تے متھا رکھا ہے ایک ملعون نمائندہ یزید آیا آگے کڑیاں ہلائیاں سید نے متھا چاہے پوچھنا کیتا ہے کون ہے آواز اندر مولا میں یزید دا نمائندہ ہاں میں نو یزید نے بھیجا جو یزید نے آج توانو اپنے دربار ہی طلب کی میرے دوستو سید الساجدین اٹھی کھڑو دے اٹھ کے سب تو پہلے پھوپھی اماں تو اجازت طلب کی تھی
پھر ٹردے ٹردے اسے نجس دربار جائے کیا دیتا ہے خلاف معمول خلاف عادت یزید نے عزت افزائی واسطے سرکار دی عزت افزائی واسطے کرسی چھوڑ دیتی چند قدم اگے ود کے استقبال کیتا ہے متھے تے ہاتھ رکھ کے سلام کیتا ہے سید آواز نے ملونا سلام بعد کری پہلے 10 مینو اج سدیا کیوں ہوئی 10 مینو سدیا کیوں ہوئی حد بن کے دے مولا میں تھوڑی بارگاہ چ ایک عرض کرنا چاہنا ایک درخواست پیش کرنا چاہنا دس کے آخنا چاہنا میں امام احمد سن سا آواز اندے انج نہیں میں تھوڑی عزت واسطے کرسی خالی کی تھی پہلے کرسی تے تشریف رکھو پھر میں اپنی آرزو پیش کرا میرا دوستو کرسی دا نام آیا سید تڑپ کے دیوار دے نال سید نے ذات رومنا شروع کیتا ہے سید نے اشارہ کیتا ہے یزید دے پاسے سید دا آواز آندا ہے تے کچھ شرم نہیں آتی ان جس جگہ تے میں کو کرسیاں دے دے کئی ان کرسیاں سامنے کئی گھنٹے میری پھپھیاں کڑیا بڑی مقبول مجلس ہے لکھوری آنکھاں لکھوری بننا انکا جاتا کچھ شرم نہیں آتی جس جگہ دے میں کو کرسیاں دے دا کئی ان کرسیاں سامنے کئی گھنٹے میری پھپھیاں کڑیا میری بہن سکینہ آہدی ہے وہ سجاد بلا تک بھیا میں کو گھوڑیا نال بجے دریا تی تلیا زخمی بس اسے ایک دفعہ کرنا قبول کرنا